جی بالکل، ایک طرف جو ہے ایران اسرائیل امریکہ کی جو جنگ جو جاری تھی، جس میں عارضی جو ہے جنگ بندی ہوئی اور اس کے بعد مستقل جنگ بندی کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. تمام ہی دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان پر ہیں اور آئے روز جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں اور ڈیل کے بہت قریب جو ہے باتیں چل رہی ہیں. اور صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز یہ اندیا بھی دے دیا ہے کہ اگر ڈیل ہوتی ہے تو وہ بھی پاکستان آئیں گے. پاکستان میں اسلام آباد میں جو ہے صدر ٹرمپ اور جتنے بھی جو معزز مہمان ہیں دونوں طرف سے ایران اور جو امریکہ سے سب کی جو ہے استقبال کی ایک میزبانی کے لیے دوبارہ سے کوششیں جاری ہیں. لیکن اسلام آباد میں جہاں پر کوششیں ہو رہی ہیں وہیں پر ہم بتائیں کہ پورے ہی پاکستان میں بالخصوص اسلام آباد میں یہ جو ایرانی کرنسی ہے یہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ میں بے پناہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ جو نئے نوٹ دیکھ رہے ہیں اس پہ 2 نوٹ جو ہیں وہ نئے آ چکے ہیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو نوٹ ہے یہ جس پہ 1000 لکھا ہے یہ ایران کا چیک ہے, یہ نیا نوٹ آیا ہے. یہ بیسیکلی 1000 نہیں بلکہ 10 ملین ریال جو ہیں یہ ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ کا یہ نوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کے پاس یہ 1 کروڑ ہے وہ کروڑ پتی ہے. اسی طرح ایک دوسرا جو ایک نوٹ آیا ہے وہ 5 ملین ریالز کا ہے لیکن اس پہ بھی 500 لکھا ہے. یہ 2 نئے نوٹ آئے ہیں لیکن جو پرانے نوٹ ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس پہ خمینی صاحب کی جو ہے وہ تصاویر موجود ہیں. اور ہمیں آج یہ کرنسی دیکھ کر بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اور سوال بھی ہم کریں گے ایرانی حکام سے. ہمارا ایک سوال ہے کہ نئے جو نوٹ ہیں اس پر خمینی صاحب کی تصاویر کیوں نہیں ہے. خیر یہ ایک ان کا اپنا ایک معاملہ ہے لیکن اسلام آباد میں اور پاکستان میں ایرانی کرنسی کی ڈیمانڈ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اس وجہ سے ہم پہنچے ہیں جو ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں شیخ ساجد حسین صاحب جو کہ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں اور اکثر ہماری جو ہے کرنسی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے رہنمائی بھی کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جو نوٹوں کی تبدیلی کا بھی ایک معاملہ آیا تھا کوئی 2 ماہ پہلے, وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ ایک کبڑ میں پڑا ہوا ہے. تمام تر معاملات ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب. یہ جو ایرانی جو ریال ہیں ڈیمانڈ کافی زیادہ ہو چکی ہے, کیا معاملہ ہے؟ ان کی اوریجنل ویلیو کیا تھی, اب کیا ہے, ذرا تفصیل سے بتائیے. تھینک یو سو مچ اویس بھائی آپ کا ٹائم دینے کا. جو ابھی اس کی اوریجنل ویلیو سر جو سینٹرل بینک ایران کا ریٹ ہے وہ 2100 سے لے کے اور 2500 کے درمیان ہے 1 کروڑ کا. اور اس کا پاکستان میں جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے, جو آج 7000 سے لے کے 10000 تک ریٹ چل رہا ہے 1 کروڑ کا. اور اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جس دن آپ سمجھتے ہیں جو ہمارے پاکستان جس میں امن کا علمدار ہے, اور پچھلے ویک آپ دیکھ رہے تھے پاکستان میں بڑی ہلچل تھی اور امن کا تاج پہننے جا رہے تھے لاسٹ ویک پاکستان, تو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو یہ سیرا جاتا ہے اور ہمارے سی ڈی ایف صاحب کو, جو فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب کو, وزیر داخلہ ہمارے محسن نقوی صاحب متحرک ہیں اس میں, اور لاسٹی نہیں بھولنا چاہیے اسحاق ڈار صاحب کو. اور ان کا بہت ہماری ایسوسیشن کی طرف سے بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو ایران کی کرنسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو لاسٹ ایئر سے بھی اسٹیبلٹی بہت ہے ہماری کرنسی میں بھی. آپ دیکھیں ان چاروں کا عمل دخل اتنا ہے کہ ہماری 2 سال سے اسٹیبلٹی آپ دیکھیں تو ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے یہ سارا ممکن ہے. دوسرا آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اس کی ڈیمانڈ کلائنٹس نے اتنا بڑھا دیا ہے کیونکہ جو مذاکرات ہو رہے تھے لاسٹ ویک اس پہ اگر ایگریمنٹ ہو جاتا تو جو سینکشنز ہیں جو 2018 پہ امپوز ہوئے, جو 2018 میں امپوز ہوئے تھے ایران پہ, تو اس سے پہلے جو ایران کا سینٹرل بینک کا ریٹ تھا وہ تھا لگ بھگ 35,000 سے 40,000 کا 1 کروڑ. 1 کروڑ ایرانی, جو آج جس کی پاکستانی, اور جو آج 1 کروڑ ایرانی کا ریٹ ہے 7,000 سے لے کے 10,000. تو جو پاکستانی عوام ہے آپ کو پتہ ہے, اور شیخ صاحب یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں, یہ 7,000 سے 10,000, اور یہ جو مذاکرات اور اس سے پہلے یہ ٹریڈ ہو رہا تھا 2500, یہ 2500 کا تھا, 2000 سے 2500 روپے کا. اتنی اکانومی دیکھیں, سینکشنز ہیں اس ملک پہ, اس ملک کے پاس ٹریڈ کرنے کے مواقع نہیں ہیں اس ملک کے پاس. تو جب یہ سینکشنز لفٹ ہوں گے اور جو انشاءاللہ
ہمارے آرمی چیف صاحب جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور پاکستان کو امن کا علم کہا جا رہا ہے، پوری دنیا سے کال جا رہی ہیں ہمارے آرمی چیف صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو، اور ان کے جو ریسنٹلی دورے ہیں، جو انہوں نے سعودیہ میں دورہ کیا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے سعودیہ میں دورہ کیا ہے، اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایران گئے ہیں، یہ کوششیں ان کی انشاءاللہ یہ رنگ لائیں گی، اور انشاءاللہ ایگریمنٹ ہوگا، اور جب ایگریمنٹ ہوگا تو یہ لوگ جو آج خرید رہے ہیں ان کو شاید فائدہ ہو، اور شاید اگر ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر کچھ نہیں کہا سکتا تھا، پھر اس کا ریٹ 2500 ہے، 2500 کا بیسیکلی یہ جو 1 کروڑ کا جو یہ آپ کو نوٹ نظر آ رہا ہے ایرانی ریال، یہ 2500 جو ہے اس کی اصل ویلیو ہے، لیکن اس وقت پاکستانی عوام نے اس کو اتنا لیا کہ یہ جو کرنسی جو ایکسچینج والے ہیں انہوں نے اس کی جو قیمت ہے وہ 3 گنا سے بھی زیادہ کر دی ہے. جی سوری، میں آپ کو بتاؤں گا، ہم نے اس کی قیمت نہیں کی، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، جو اب ہم خریداری کر رہے ہیں اوپن مارکیٹ، یہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے. فار ایگزامپل اب آج ہم خرید رہے ہیں 5500 کا 1 کروڑ، ٹھیک ہے، تو بیچ رہے ہیں 7000 کا، مارجن اتنا نہیں ہے، مارجن اس میں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ہماری بھی دعا ہے اور امید ہے، اور ہمیں نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو کتنا کوئی جو ہے یہ کتنی اس کی ویلیو جا سکتی ہے؟ مطلب کہ 1 کروڑ ہے تو کیا جنہوں نے لیے ہیں تو کیا وہ 1 کروڑ تک جا سکتا ہے؟ یہ 1 کروڑ پاکستانی روپیز امپاسبل ہے، یہ امپاسبل ہے سر. موسٹ دیکھیں، اب ایک ملک کو 37 سال سے ایک ملک سیکشن میں تھا، اب اس کو ریوائیو ہوتے ہوئے ایک ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے. آپ میرے سے فیئرلی پوچھیں تو آئی ول گیو ایم 2 ایئرز، کہ 2 سال میں ان کی اکانومی اگر اسٹینڈ کرے گی تو اٹ ول گو اپ، اٹ ول گو اپ ٹو دا لیول دے کیم فرام لائک 2018 سے جو نیچے آیا اس کا ریٹ، مینس کہ آپ سمجھ سکتے ہیں 30 ہاں بس ہاں اس اٹ ول گو سلولی. ان کا انفلیشن ہے، ان کی سینکشنز ہٹیں گے، ان کے فنڈز ریلیز ہوں گے جو باہر پڑے ہیں، ان کے جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا $270 بلین کا نقصان ہوا ہے، وہ اب دیکھتے ہیں ایگریمنٹ فریز ہوئے میں ان کے اکاؤنٹ وہ ریلیز ہوں گے انٹرنیشنل بینک سے، وہ آئیں گے، ان کی اکانومی میں خرچ ہوں گے، ان کا ڈسٹرکشن بہت ہو چکی ہے، وہ جب ریوائول کی طرف آئے گا تو اٹ ول ٹیک ٹائم. اور یہ بتائیں، یہ جو پاکستانی عوام جنہوں نے لے رہے ہیں سارے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم راتوں رات جو ہے وہ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی ریالٹی ہے. میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہاں اس میں اپریسیشن آ سکتی ہے، 10% اپریسیشن 20% اپریسیشن آ سکتی ہے آفٹر دا ایگریمنٹ، بٹ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آج ہم نے 7000 میں 1 کروڑ لیا ہے اور یہ کل 50000 کا 1 کروڑ ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. جو مطلب خواب دیکھ رہے ہیں کروڑ پتی کے، تو ان کے لیے ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نقصان کا ذہن میں رکھ کے یہ خریدا جائے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. صحیح. اچھا تو یہ بتائیں کہ جیسے معاملات کوئی تھوڑے بہت ہوتے ہیں تو یہ جو نوٹ نکالے ہیں ان کو وہ مطلب کہ چینج بھی کر سکتے ہیں، ان نوٹوں کو ان کی کوئی ویلیو بھی مطلب کہ کر سکتے ہیں. اگر مطلب فرض کریں کہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے اور کچھ ہی عرصے بعد اگر وہ کہیں کہ یہ جو 2 نوٹ ہیں ان کی جو 1 کروڑ کی جو مالیت ہے اب اس کو ہم کم کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر کیا جنہوں نے نوٹ لیے ہوں گے وہ پھر کیا کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر ملک جو ملک اپنی کرنسی پرنٹ کرتا ہے وہ ایک ٹائم دیتا ہے. صحیح. وہ کچھ نہ کچھ ٹائم دیں گے اس کا 1 ایئر 2 ایئرس، کہ آپ دیکھیں یہ نوٹ ابھی 2 مہینے پہلے آئے ہیں 1 کروڑ کا اور جو 50 لاکھ والا 5 ملین کا، تو اٹ ول آئی تھنک دے گیو اے ٹائم، کیونکہ ان کو پتہ ہے لوگوں نے یہ نہیں پاکستان میں خریدا ہے، دنیا میں خریدی جا رہی ہے اس ٹائم کرنسی ایرانی. جی اس ٹائم دنیا میں خریدی جا رہی ہے، تو وہ اس کو ٹائم دیں گے. آئی تھنک دے ول گیو 1 ایئرس ہاں ٹو بائی بیک، تو سینٹرل بینک ایران اس کو بائی بیک کرے گا. صحیح. تو دوسرا سر یہ بتائیں کہ پاکستانی کرنسی کے حوالے سے بھی چیزیں چل رہی تھیں، وہ کوئی نوٹ تبدیلی کے معاملات، اس کے کوئی آپ کو کوئی ہے کہ کیا کوئی وہ کیبنٹ سے تو ابھی شاید اپروو نہیں ہوئی، تو اگر وہ چیز ہوتی ہے تو کیا وہ اچھی طرف جائے گی کہ جو سرکولیٹ کرے گا مارکیٹ میں پیسہ، جو کہ اس وقت تو جوریوں میں یا کہیں پہ کسی سیلز میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو اس پہ کچھ اس سے فائدہ ہوگا چینج کرنے سے کوئی اس سے، اور یہ آئی تھنک یہ پالیسی بھی نہیں ہے اس ٹائم چینج ہونے کی، میرے چینج ہونے کی نا. بالکل ایسا ہی یہ ہے. اور جس طرح کہ بتا رہے تھے کہ جو پاکستانی کرنسی ہے اس کے بھی کوئی زیادہ چانسز نہیں ہیں کہ وہ چینج کریں، لیکن اس پہ وزیر خزانہ بہت متحرک ہیں. تو یہ جو کرنسی ہے ایرانی
سب کی ہی پاکستانی عوام جو ہیں وہ یہ سٹا کھیل رہے ہیں اور اس کو ہم جوا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جہاں پر آپ راتوں رات جو ہے وہ ارب پتی بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے. اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ کرنسی کتنا کوئی اوپر جائے گی اور کتنا کوئی ٹائم لے گی یہ تو معاملات ہیں, لیکن اس وقت تمام جو منی ایکسچینج ہیں وہاں پر ایرانی کرنسی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جو 2500 کا جو ریال تھا ایرانی وہ اب اوپن مارکیٹ میں 7 سے 10 ہزار کے قریب جو ہے اس کا ریٹ جو ہے 1 کروڑ کے مطابق جو ہے 1 کروڑ ایرانی جو ریال کی 7 سے 10 ہزار تک جو ہے یہ معاملات پہنچ چکے ہیں. آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے اس کا سب کو ہی انتظار ہے.